اور تبلیغ یہ کرتے ہیں نماز دل کی ہوتی ہے، ہم نے دل کی کرنی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن کے نام کی 11ویں دلائی گئی ان کی تعلیمات کیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ کرو، بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، پھر اس کی نفرت باقی مرنے والوں پہ نہ پڑے۔ ان کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، ایک بدلی سایہ کرتی ہے، عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، تو نے بڑی عبادت کی یا تیرے اوپر راضی ہوگی۔ فوراً خیال آیا کہ نماز معاف ہوتی تو امام الانبیاء کو معاف ہوتی، نماز معاف ہوتی تو امام حسین کو معاف ہوتی۔ انہوں نے برستے تیروں تلواروں کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی، اور اللہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ظالم تو شیطان ہے مجھے لٹنے آ گیا۔ جب شیطان بھاگا تو اس نے ایک اور حملہ کر دیا، چونکہ اس کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار نہیں، بڑے ہتھیار، اور ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں آتا، مختلف ہزار اس کے پاس جس کے اوپر حملہ ہوا۔ ایک عالم ہے وہ علمی نکات بیان کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو بیان نہ کیا کر، تو خطاب نہ کر، اس کے دل میں عجب اور تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ تیرے جیسا خطاب تو کر ہی نہیں سکتا، جو تو ہے اور ہے ہی نہیں، اس کو ایسے لوٹتا ہے۔ ایک شخص زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم تہجد نہ پڑھا کر، اس کو پتا کہ یہ تہجد پڑھنے سے کبھی بھی بات نہیں آئے گا، چونکہ سحری کے وقت اٹھ کے جو رونے کا مزہ ہے وہ اپنا ہی کرتا سکتا۔ تو اقبال بھی کہتا ہے رومی ہو کے راضی ہو عطار ہو کے غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا میرا حوصلہ کر۔ اس کو پتا یہ رات اٹھے گا، تہجد کے وقت روئے گا، سسکیاں بھرے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ اسے یہ نہیں کہتا کہ تہجد کے وقت نہ اٹھا، اس کہتا ہے پڑھ تہجد، لیکن بہانے لوگوں کو بتایا بھی گھر میں تہجد پڑھتا۔ اس کو پتا ہوتا ہے مسئلے کا، پھر وہ پوچھتا ہے حضرت تہجد کے نفل کتنے؟ میں تو 8 پڑھتا ہوں۔ اس کو پتا ہوتا ہے، پھر اس کے باوجود بتانا مقصود ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ وہ دوستوں کے اندر بیٹھے گا تو بات چھیڑ دے گا، وہ رات کو جب سحر ہوا تھا نا اس وقت میں بھی نفل نیتی تھی، بتانا مقصود ہے کہ میں تہجد پڑھتا۔ تو شیطان تہجد بھی اس کو نہیں روکتا، لیکن وہ ریاکاری کے اندر مبتلا کر کے اس کا عمل بھی ضائع کرتا ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے، تیرا تیرے رب کا معاملہ ہے، کسی کو کیوں بتانا؟ ایک سخی ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو بخل کر، تو دوسری کر، اس کو پتہ یہ کبھی نہیں کرے گا، اس کی طبیعت میں فیاض ہے، اس کو فضول خرچی کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ فضول خرچی کیا کر، اللہ تعالیٰ کے اندر پیسے اڑا دے۔ یہاں پر اس کو اگر وہ راہ خدا میں بھی دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو نے اتنے لوگوں کو رمضان کر کے دیا، اتنے لوگوں کو اخبار، تو نے عید کر کے دیا، تیری اخبار میں خبر ہی نہیں آئی، تو 2 اخباروں میں خبر تو لگے تھے، تو اس کو اس طرف لگا دیتا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال، پھر زمانہ ہے نیکی کر اخبار میں ڈال، اب معاملہ ہے کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال، تو اب اس طرف لگا دیا ہے تو وہ ہر ایک کو اس کے مطابق اس کے اوپر حملہ ہو۔ جب یہ اس نے دار کیا عبد القادر تو نے بڑی عبادت کی، میں تیرے اوپر راضی ہو گیا، آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب شیطان بھاگا تو اس نے ایک اور حملہ کر دیا۔ عبد القادر آج تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے میں 70 آدمی گمراہ کر دیا۔ آپ نے پھر تکبر پیدا نہ کر، علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔